بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی ایسے عظیم بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے علم، تقویٰ اور روحانیت کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ برِ صغیر میں تصوف اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں ان کا کردار بے مثال ہے۔ آج بھی ان کا مزار لاہور میں روحانیت کا ایک روشن مرکز ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کا اصل نام ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری تھا۔ آپ کی پیدائش غزنی میں ہوئی، جو آج کے افغانستان میں واقع ہے۔ اس دور میں غزنی اسلامی علم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا تھا۔ آپ کا خاندان علم و تقویٰ کے لیے مشہور تھا، اسی وجہ سے بچپن ہی سے آپ کے دل میں دینی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ بہت ذہین اور علم کے طالب تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر میں ہی قرآن مجید، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ آپ کا دل ہمیشہ علم اور روحانیت کی طرف مائل رہتا تھا۔ یہی شوق آگے چل کر آپ کو ایسے سفر پر لے گیا جس نے آپ کی شخصیت کو ایک عظیم صوفی بزرگ بنا دیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے انہوں نے مختلف اسلامی علاقوں کا سفر کیا۔ اس زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے لمبے سفر کرنا عام بات تھی۔ آپ نے تقریباً 40 سال تک مختلف علاقوں میں سفر کیا اور اس دوران کئی بڑے علماء اور صوفیاء سے ملاقات کی۔ طویل اسفار کے دوران حضرت علی حجویری نے شام، عراق، فارس، آذربائیجان، خراسان اور طبرستان جیسے علاقوں کا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف خراسان میں ہی آپ نے تقریباً 300 صوفی بزرگوں سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں نے آپ کے علم، روحانیت اور تجربے کو مزید گہرا اور مضبوط بنا دیا۔ علی حجویری رحمۃ اللہ کے روحانی استاد ابو الفضل الختلی تھے۔ انہوں نے آپ کی روحانی تربیت کی اور آپ کو تصوف کے راستے پر آگے بڑھنے کی رہنمائی دی۔ اپنے مرشد کی صحبت نے آپ کے دل کو روحانیت سے بھر دیا اور آپ کی شخصیت میں عاجزی، محبت اور اللہ پر کامل بھروسہ پیدا کر دیا۔ روایت کے مطابق ایک رات حضرت علی حجویری نے خواب میں اپنے مرشد کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہم نے تمہیں لاہور کا قطب مقرر کیا ہے، لہٰذا فوراً لاہور روانہ ہو جاؤ۔ یہ حکم سن کر آپ نے غزنی چھوڑ دیا اور ایک طویل سفر کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے تو اس وقت یہاں اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی شدید ضرورت تھی۔ آپ نے یہاں آ کر دین کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ لوگوں کو اسلام کی اصل روح یعنی محبت، اخلاص، عاجزی اور اللہ کی عبادت کا درس دیتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش کی مجلس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے تھے۔ آپ کا اخلاق، علم اور روحانیت لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی تھی۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اصل عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ دل کو پاک کرنا اور اللہ سے سچی محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی تصوف کی ایک نہایت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ نے تصوف کے اصول، صوفیہ کی زندگی اور روحانیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ آج بھی یہ کتاب دنیا بھر کے مدارس اور صوفی حلقوں میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش سے کئی کرامات بھی منسوب ہیں۔ روایت ہے کہ لاہور میں ایک شخص شدید بیمار تھا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک بار شہر میں قحط پڑا تو آپ کی دعا سے بارش ہوئی اور لوگوں کو راحت ملی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ لاہور میں گزارا اور ہزاروں لوگوں کی روحانی تربیت کی۔ آپ کا وصال تقریباً 465 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار آج داتا دربار کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ وہاں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم حاصل کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔